بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: نمبر 1، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا، یہ بڑی نا انصافی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ نمبر 3، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان و زمین میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ نمبر 4، اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ نمبر 5، اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھیلا اور زمین میں اکڑتا مت چل، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں۔ نمبر 6، اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانیں، اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری رہے۔ نماز پڑھا کرے اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کرے اور بری بات سے منع کرے، اور نیک بات سمجھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کرے کہ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کرے کہ گدھے کی آواز کے مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔